السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بہت ہی گہری اور خوبصورت سچائی کے بارے میں، اور وہ یہ کہ جب اللہ کسی کو کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زندگی میں امتحان بھیجتا ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ مشکلیں آنا، پریشانیاں ہونا یا درد ملنا یہ سب بدقسمتی کی نشانی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی مصیبتیں اللہ کی رحمت کا اشارہ ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہتر مقام دینے سے پہلے اسے تیار کرتا ہے۔ جیسے سونے کو آگ میں تپا کر خالص بنایا جاتا ہے، ویسے ہی ایماندار بندے کو اللہ امتحان سے گزار کر اونچا درجہ دیتا ہے۔ صبر کا امتحان، پہلی نشانی۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کی زندگی میں ایسے حالات لاتا ہے جہاں صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی نوکری چلی جاتی ہے، کبھی اپنے ہی خلاف ہو جاتے ہیں، کبھی محنت کا پھل دیر سے ملتا ہے اور کبھی دعائیں ترنت پوری نہیں ہوتیں۔ ایسے وقت میں انسان ٹوٹتا نہیں بلکہ صبر کرتا ہے، اور یہی صبر اس کی پہچان بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، نشچے ہی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ 153۔ یعنی اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے اللہ خود آپ کے ساتھ ہے، بس وقت آنے دیجئے، امتحان انعام میں بدل جائے گا۔ دل میں سکون، دوسری نشانی۔ کبھی کبھی حالات برے ہوتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ دل کے اندر ایک سکون محسوس ہوتا ہے، جیسے اندر سے کوئی آواز کہہ رہی ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سکون کہیں اور سے نہیں آتا، وہ اللہ کی رحمت کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل کا سکون نہیں چھین سکتی۔ یاد رکھیے، سکون کا تعلق دولت یا شہرت سے نہیں بلکہ ایمان سے ہوتا ہے، اور جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت خود ٹھہر جاتی ہے۔ دعا میں لگاؤ، تیسری نشانی۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں دعا کرنے کا شوق پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کسی مشکل میں ہیں اور اچانک دل کرتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بات کریں۔ وہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے، کیونکہ دعا ایک بندے کا سب سے خوبصورت ہتھیار ہے۔ کبھی اللہ دعا کو ترنت قبول کر لیتا ہے، کبھی بہتر وقت کا انتظار کرواتا ہے، اور کبھی اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ دعا میں لگے رہتے ہیں تو سمجھیے اللہ کی رحمت آپ پر برس رہی ہے، بھلے ہی آپ کو نظر نہ آ رہی ہو۔ توبہ کی توفیق، چوتھی نشانی۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس کراتا ہے۔ وہ بندہ چاہے کتنا بھی گر چکا ہو، لیکن اس کے دل میں توبہ کی چنگاری جل اٹھتی ہے، کیونکہ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطی مان کر لوٹ آتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 222۔ تو اگر آپ کو اپنے کیے پر افسوس ہوتا ہے، اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو اپنے قریب آنے کی توفیق دی ہے، اور یہ سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے۔ زندگی میں بدلتے حالات، پانچویں نشانی۔ کبھی کبھی زندگی میں اچانک بدلاؤ آ جاتے ہیں، کوئی اپنا دور ہو جاتا ہے، کوئی موقع چھن جاتا ہے، یا پھر کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں پسند نہیں آتا۔ اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ یہ سب کیوں ہوا، لیکن بعد میں جب وقت بیتتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے وہ سب ہماری بھلائی کے لیے کیا تھا۔ کیونکہ اللہ وہ جانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ وہ ہمیں ان راستوں سے نکال دیتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان راستوں پر لے جاتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ اس لیے جب زندگی میں کچھ چھن جائے تو روئیے مت، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اس سے کہیں بہتر چیز دینے والا ہو۔ دوستوں، جب زندگی میں درد آتا ہے تو وہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ کبھی کبھی درد اس لیے آتا ہے تاکہ ہم پھر سے اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ اللہ کبھی کسی کو بے وجہ تکلیف نہیں دیتے، ہر تکلیف کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور جب آپ اس مقصد کو سمجھ جاتے ہیں تو ہر درد رحمت لگنے لگتا ہے۔ تو دوستوں، اگر آج آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں، اگر آپ ٹوٹا ہوا محسوس کر رہے ہیں تو مایوس مت ہوئیے، کیونکہ شاید اللہ آپ کو کچھ بڑا دینے والا ہے۔ وہ آپ کی دعا سن رہا ہے، بس انتظار کر رہا ہے کہ آپ اس پر بھروسہ بنائے رکھیں۔ صبر کرو،
नमाज पढ़ो, दुआ करो और उम्मीद रखो, क्योंकि जो अपने रब पर यकीन रखता है वो कभी नाकाम नहीं होता। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हम सबको अपनी रहमत, मदद और बरकत से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।